ناظرین اکرام، حضرت مولانا قاری حنیف رحمۃ اللہ علیہ حضرت یوسف اور زلیخا کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، بیان پورا ضرور سنیے۔ میں مصر کی اور بے گناہ یوسف علیہ السلام جیل میں جا کر کے ڈال دیے۔ عزیز مصر کی بیوی محلات میں بیٹھی ہے، کوٹھی بنگلوں میں بیٹھ کر آرام سے چلاتی پھرتی ہے، چہل پہل کرتی پھرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کی عورتوں نے زلیخا کو شرمندہ کیا۔ تجھے شرم نہیں آتی تو ایک غلام کے پیچھے دوڑی پھرتی ہے۔ اس نے کہا آؤ میں تمہیں تماشا دکھاؤں گی۔ تمام عورتوں کی دعوت کر ڈالی۔ قرآن کریم پرانے قصے بیان کر کے تمہیں اپنے آپ کو سنبھلنے کے لیے کہتا ہے، تمہاری غیرت کو جھنجھوڑتا ہے، تمہاری اہمیت کو جھنجھوڑ کر کے کہتا ہے تم اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھو، تم اپنی تباہی کو اور تم اپنی بربادی کو نہ آنے دو، تم اپنی آبادی کا احساس کرو، تم سوچ لیا کرو جرمدار کون ہے، بے گناہ کون ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس بٹھا کر کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے۔ ان عورتوں کو جن کی دعوت کی ہے ان کے ہاتھوں میں سیب دے دیے اور چاقو دے دیے۔ انہوں نے کہا یہ فروٹ کھاؤ۔ فلما رأینہ اکبرنہ قطعن ایدیہم۔ اللہ پاک نے اتنا جمال دیا تھا، اتنا حسن بخشا تھا، تمام عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹنی شروع کر دی۔ ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے، اور جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کو پتا چلا زلیخا عورتوں کی دعوت کر رہی ہے، عزیز مصر کی بیوی دعوت کر رہی ہے، تو دل میں یہ سہارا لگایا تھا عورتوں سے شرم کھا کر باز آ جائے گی، ان کے مہنے سے گھبرا جائے گی، ان کے تانے سے گھبرا جائے گی، مگر قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ وہ دیکھنے والی کہتی ہے یہ تو خدا کی قسم آدمی نہیں، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ آدمی آئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی زلیخا یوسف یہ بھی تیرا سہارا ٹوٹ گیا، جو سوچتا تھا میں تانے میڑے سے گھبرا جاؤں گی، دنیا کی ملامت سے پریشان ہو جاؤں گی، میں تو تجھے آدمی سمجھتی ہوں، یہ تجھے فرشتہ کہتی ہے۔ پھر کہنے لگی یوسف بات سن، زندگی کا میلہ ہے، میں کوئی ویسی کیسی نہیں، بادشاہ کی بیگم ہوں، یاد رکھ یا میری بات منظور کر لے یا پھر ساری زندگی جیل خانے میں رہنا پڑے گا۔ ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، رعب دیتی ہے، جو ہوگا وہ کروں گی، ساری عمر جیل خانے میں سڑ سڑ کے مر جائے گا، باہر کی ہوا کو ترس جائے گا، یا پھر آ جا تخت شہنشاہی بھی تیرا، محل بھی تیرا، بنگلہ بھی تیرا، یہ ملک بھی تیرا، میں بھی تیری، سب کچھ تیرا، پر میری بات پہ آمادہ ہو جا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بار بار سن کر ایک ہی جواب دیا، فرمایا او عزیز مصر کی بیگم بات سن، تو مجھے جانتی نہیں میں کون ہوں، تجھے معلوم نہیں، میں ساری مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا آخری سانس تک جیل میں قید کاٹنے کے لیے تیار ہوں۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ احب السجن، میں اپنے ساری زندگی جیل خانے میں قربان کر دوں گا، میں جیل خانے کو محبوب بنا لوں گا، میں جیل خانہ کاٹتا کاٹتا
دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا یہاں تک کہ میری عمر ختم ہو جائے، یاد رکھ کہ میں نبوت کے دامن پہ داغ نہیں آنے دوں گا۔ احب السجن، میں جیل کو محبوب بنا لوں گا، مما یدعوننی الیہ، میں بدماشی کی طرف نہیں آ سکتا، میں بدکاری کی طرف نہیں آ سکتا، میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میں کسی کی آبرو پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اور واسطہ خدا کا تو میری آبرو پہ ڈاکہ نہ ڈال۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأى، پھر اس کے بعد دیکھنا ساری عمر حتی، اچھا پھر یوسف یاد رکھنا جب تک میں زندہ ہوں جیل سے باہر نہیں آ سکے گا۔ اندازہ لگاؤ، اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا پوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے جیل میں پڑا ہے، کیا کلیجے پہ بیتی ہوگی، کیا جگر پہ بیتی ہوگی سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اللہ میاں سنا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں قرآن کریم میں ان واقعات کو ذکر کر کے، لوگوں تم کسی کی چمک پہ مر جاتے ہو، کسی کی دھمک پہ مر جاتے ہو، کسی کے لباس پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹوٹکے پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹونے پہ مر جاتے ہو، کسی کی شوبدہ بازی پہ مر جاتے ہو، اور تم کیا ہو؟ میری نبوت جیل میں ہے، جب تک میں نہ نکالوں نکالنے والا کوئی نہیں۔ تیرا اسقاط تو یہ ہے نا، اگر ذرا سا کام کسی کے نام لینے سے ہو گیا، عمر بھر کے لیے تیرا حاجت روا مشکل کشا بن گیا۔ کرنا خدا نے ہے، اگر تیری مرادوں کو پیر پوری کرتا ہے، فقیر پوری کرتا ہے، مزار والا پوری کرتا ہے، تو پھر یہ کروڑوں ہندو ان کی مرادوں کو پیپل پوری کرتا ہے، بڑ پوری کرتا ہے، جانڈ پوری کرتا ہے، مندر پوری کرتا ہے، گنگا کا پانی ان کی مرادوں کو پوری کرتا ہے۔ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو اپنا بنا لیا، یہ خدا کے دیوتا ہیں۔ سمجھ نہیں آتی، اگر ہندو پانی کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر پیپل کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر بڑ کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر مندر بنا کر اس میں ٹلی کھڑکائے تو کافر، ہندو اس میں بت رکھ کر اس کو سجدہ کرے تو کافر، اور تجھے کھلی اجازت ہے ڈنڈیوں کو پوجتا پھر، جالوں کو پوجتا پھر، پیپل اور بڑ کو پوجتا پھر، کھوئیوں اور دریاؤں کے پانی کو پوجتا پھر، سورج اور چاند کو پوجتا پھر، کسی پیر کی قبر کو پوجتا پھر، تیرے لیے کھلی چھٹی ہے۔ کچھ انصاف کرو اپنے لیے، خدا بھی کیا کہتا ہوگا۔ تیری بیوی ہے، تو خامند ہے، تیرا بھائی ہوگا وہ اس کے کپڑے دھو سکتی ہے، وہ اس کو کھانا پکا کر کے دے سکتی ہے، تیرا کتنے ہی جگری دوست ہو، رشتہ دار ہو، کھانا پکائے گی، بستر بچھا دے گی، کھانا پکا کر کے دے دے گی، کپڑے دھو دے گی، چائے بنائے گی، اچھے کھانے پکا کر کے دے دے گی، تو بڑا خوش ہوگا، میرے دوست کی خدمت کی ہے، میرے رشتہ دار کی خدمت کی ہے، میری عزت کا ساتھ دیا ہے۔ اگر تجھے یہ پتا چل جائے کہ آنکھ ملائی ہے تو تو یا ختم ہو جائے گا یا اسے ختم کر دے گا۔ کیوں؟ تو کہے گا کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے، کپڑے بچھانا دھونا اور چیز ہے، خاطر تواضع اور چیز ہے، لیکن تیری عزت، تیری آبرو، تیرا بدن یہ میرا حق ہے، میرے سوا تیری آنکھ کسی کو نہ دیکھے۔ اور تو یہ چاہتا ہے، خدا یہ نہیں چاہتا کہ کھائے میرا، پیے میرا، پہنے میرا، جوانی میں نے دی، اولاد میں نے دی، تندرستی میں نے دی، اور سجدہ غیر کو کرے، خدا کو غصہ نہیں آتا؟ جنازے کی نماز پڑھتے، جنازہ ولی کا یا غوث کا یا قطب کا یا ابدال کا، مومن کا، مسلمان کا، جنازہ صحابی کا کیوں نہ ہو، جنازہ تابع تابعین کا کیوں نہ ہو، جنازہ ولی کا ہو، مجتہد کا ہو، مجدد کا ہو،
पीरानी पीर रहीमहुल्लाह का जनाजा हो, शेख अब्दुल कादिर रहीमहुल्लाह का जनाजा क्यों ना हो, खाजिब ख्वाजा बाकी बिल्ला का जनाजा क्यों ना हो, बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहीमहुल्लाह का जनाजा क्यों ना हो, शाहरुख आलम रहीमहुल्लाह का जनाजा क्यों ना हो। फरमाया मेरे बंदे जनाजे की नमाज पढ़। इलाही क्या पढ़ूं? फरमाया अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध ले। सुभानक अल्लाह पढ़ सकता है, दुरूद शरीफ पढ़ सकता है, उसके लिए दुआ कर सकता है, कुरान पढ़ सकता है, दुआया कलिमात पढ़ सकता है। इलाही रुकू करूं? फरमाया खबरदार अगर सर झुकाया दुरूद शरीफ पढ़, सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना पढ़, अल्लाहुम्मा जालहु लना जाल हालना पढ़, रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ और दुआया कलिमात पढ़। इलाही है तो इसका भी नाम नमाज। नमाज में मैं तो जुमे में सजदे किया करता हूँ, मैं तो असर की नमाज में रुकू सजदा करता हूँ, मगरिब इशा फजर की नमाज में सजदा करता हूँ, तहज्जुद इशराक की नमाज में सजदा करता हूँ, चार तवाबीन की नमाज में सजदा करता हूँ, तहियतुल वुजू की नमाज में सजदा करता हूँ, ईदैन की नमाज में सजदा करता हूँ। फरमाया ठीक है, वो नमाजें मेरी है और ये भी दुआ तो मुझसे हो रही है, मगर सामने अब्दाल रखा हुआ है, सामने जनाजा कुतब का है, सामने जनाजा गौस का रखा हुआ है, सामने जनाजा पीराने पीर का है। खबरदार अगर सर झुकाया रुकू नहीं करना, सजदा नहीं करना। अल्लाह मियां बेनियाज है, आलिमुल गैब है, जानता था कि ये लोग अगर नमाज जनाजे में सजदा करा दिया तो यहीं से दलील पकड़ के बैठ जाएंगे। फरमाया झुकना नहीं, नियत खड़े होके बांध और खड़े खड़े सलाम फेर के एक तरफ हट जा। ऐ अल्लाह के नबी, हमें ऐसी नमाज जनाजा सिखा जो बैठ के सलाम फेरे। फरमाया खबरदार, खड़े खड़े पढ़ो और खड़े खड़े सलाम फेर दो, रुकू नहीं करना, सजदा नहीं करना। कितने बड़े वली का जनाजा क्यों ना हो, इलाही सजदा नहीं करने देता। फरमाया हाँ हाँ, शिरक की बीमारी न लोगों में पड़ जाए। ये तेरा सर मेरे लिए है, मैं तेरे लिए हूं, ये तेरी पेशानी, ये तेरा माथा मेरी चौखट के सिवा और कहीं ना झुकने पाए। अब अल्लाह मियां पूछता है कि जब वली का, कुतब का, गौस का जनाजा सामने रखा हुआ था तो मैंने झुकने न दिया, और जब वो 4 गज जमीन के अंदर चला गया अब सजदे करता फिरता है, तेरी मर्जी है। आंखों के सामने था तो मैंने नहीं सजदा करने दिया, रुकू ना करने दिया, और अब जब वो 4 गज जमीन के अंदर चला गया अब सजदे के काबिल हो गया। फरमाया अकल कर, कुछ अपनी अकल का इलाज कर। तो खुदाबंद करीम नबूवत की वाक़या सुना सुना करके बतला रहे हैं, ऐ मेरे यूसुफ घबराना, ये तमाम चीजें आनी जानी होती हैं, नबूवत का बड़ा हौसला है। कहने लगे ओ यूसुफ जेल खाने में सड़ सड़ के मर जाएगा। फरमाने लगे जा जा, मुझे जेल खाना महबूब है, अहब्बु सिजन मिम्मा यदऊननी इलैहि, मैं जेल खाना मंजूर करता हूँ, मैं कैद मंजूर करता हूँ। अल्लाह मियाँ तुम्हें भी तो कभी पूछेगा, ओ जालिमा कम से कम मुकदमा ना चलाया होता, जज ना बिठाया होता, फैसला ना कराया होता, तुमने सब कुछ करने के बाद जब मुझे जेल में डाला तो तकलीफ हो रही है। और कुरान करीम ने ये भी बता दिया कि बादशाहों की आदत हुआ करती है, अपने ऐबों पे पर्दा डाला करते हैं, अपनी घरवाली का ऐब लोगों के सामने कैसे जाहिर करे कि ये फरेफ्ता हुई फिरती है, ये दीवानी हुई फिरती है। पैगंबर को जेल में डाल दिया अपनी आबरू बचाने के लिए।
سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں، دو قیدی اور بھی ساتھ رہتے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، ایک نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ کر اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، پرندے اس میں سے ٹوکریاں اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہے یہ، انی ارانی آسر خمرا، ایک نے خواب دیکھا میں اپنے بادشاہ کو گلاس بھر بھر کے شراب پلا رہا ہوں، وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتاویلی انا نراک من المحسنین۔ اے یوسف تو بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، تو بڑا حسین و جمیل ہے، کیا کہنا تیرے حسن و جمال کا، تیری تقوی اور پرہیزگاری کا، ان غریبوں کو کیا پتا کہ یہ تو پیغمبر ہے، کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ہمارے خواب کی تعبیر کو بتا۔ فرمایا یاد رکھو یہ جو شراب پلانے والا خواب دیکھنے والا ہے یہ تو رہا ہو کے جائے گا اور بادشاہ کے گھر میں اس کو نوکری ملے گی اور یہ اسے شراب پلایا کرے گا، اور جس نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور پرندے اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، اس کو پھانسی لگے گی، اس کے سر کے اندر سے بوٹیاں نوچ کر پرندے لے جائے گا۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو، من تعویل الاحادیث، خداوند کریم فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا بہت بڑا علم دیا تھا۔ خدا کہتا میں نے دیا تھا، یوسف علیہ السلام کہیں اور سے اٹھا کر کے نہیں لائے، میں نے علم دیا تھا۔ اب وہ دونوں وہاں سے نکلے، ایک کو پھانسی ہو گئی اور ایک جب نکلنے لگا تو خواب سے یہ پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ بادشاہ کے قریب رہا کرے گا۔ ہائے لوگوں مصیبتیں آدمی کو توڑ دیا کرتی ہیں، جس پہ مصیبت پڑتی ہے وہی جانتا ہے۔ حوادثات کے تھپیڑے انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ گھبرا بھی جاتا ہے۔ جب مصیبت پہ مصیبت آیا کرتی ہے نا پھر خدا ہی سنبھالا دے تو آدمی سنبھلتا ہے، ورنہ ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنا سا اس کو کہہ ڈالا، فرمایا او جانے والے اذکرنی عند ربک۔ پیغمبر کو توحید سے بڑا پیار ہوتا ہے، جب دیکھا نا کہ ان کو تعبیر پوچھنے کا مجھ سے مطلب پڑ گیا، فرمایا تعبیر پھر بتاؤں گا، پہلے میری بات سنو، پہلے میری بات سنو۔ فرمایا یا صاحب السجن، اور میرے جیل کے ساتھیوں اور میری قید کے ساتھیوں اور میری کوٹڑی کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اندازہ لگاؤ، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام توحید سکھا رہے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو جو بھی کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا، کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، پانی کا قطرہ نہیں حرکت کر سکتا جب تک اس مالک کائنات کا حکم نہ ہو جائے۔ اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ سے کبھی میرا ذکر تو کرنا، ظالمہ بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، جرم تیری بیوی کا، قصور عورتوں کا، جیل میں کاٹوں، عورتیں ہوا بھاگتی پھرتی ہیں، بنگلور کوٹھی اور محلوں میں دندناتی پھرتی ہیں، میں بے گناہ، میں بے قصور، میں یہاں پر بے خطا پڑا ہوا ہوں۔ اذکرنی عند ربک، اور کبھی کسی بات کو چلا کر میرا ذکر تو کرنا۔ تمہیں کیا پتا ہے نبی کی چھوٹی سی بات کو بھی اللہ پکڑتا ہے، نمائندہ ہے نا خدا کا۔
فرمایا میرے یوسف گھر والوں نے مارا، کنویں میں پھینک کے چلے گئے، قافلے والوں نے نکال کے ٹکوں میں بیچ دیا، عزیز مصر کی بیوی نے ڈال ڈالا آبرو لوٹنے کا، جیل خانے میں ڈال رکھا ہے، اور پھر عدالت بٹھائی، فیصلہ ہوا، پھر بھی جیل میں انہوں نے ڈال رکھا ہے۔ او میرے یوسف ظالموں کے سامنے فریاد کیوں کی؟ مجھے بھی تو پتا ہے کہ آپ جیل میں ہیں، جس نے جیل میں ڈالا اپنی آبرو کو بچانے کے لیے اسی کے سامنے پھر فریاد کرتے ہو۔ پتا چلا کہ ظالم کے سامنے فریاد کرنا بھی گناہ عظیم ہے، اور اس پر فریاد کا اثر بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی خداوند کریم، حالانکہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، آج ہم تو خدا جانے کتنے واسطے بنائے پھرتے ہیں، کتنے ہم نے واسطے ڈال رکھے ہیں، کتنے ہم نے طریقے بنا رکھے ہیں اللہ میاں تک جانے کے لیے۔ اللہ میاں ناراض ہو گیا، اور میرے یوسف تم جیل میں ہو، میں عرص پہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ سے تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، تم نے بادشاہ کو فریاد کیوں کی؟ جاؤ 7 برس تک میں تمہاری قید اور بڑھاتا۔ کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا، کسی غیر کے سامنے دامن نہیں پھیلایا، جھولی نہیں پھیلائی، صرف اتنی سی بات کہی ہے، اذکرنی عند ربک، ذرا ذکر تو کرنا، کبھی شراب پلاتے پلوتے اٹھتے بیٹھتے بات چلا کر کے کبھی میرا ذکر تو کر دینا۔ آواز آئی، او میرے یوسف میں عرش پہ تیرا ہر وقت ذکر کرتا ہوں، تو اپنا ذکر ظالم کی مجلس میں کیوں کراتا ہے؟ نبی میرا ہو، پیغمبر میرا ہو، میں نے تجھے بھیجا ہے ان کے سامنے۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اس ملازم کو اللہ میاں کہتے ہیں شیطان نے بلا دیا، 7 برس پھر ہو گئے جیل میں پڑے پڑے۔ عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 گائے پتلی دبلی لاغر بڑی کمزور ہیں، چل بھی نہیں سکتی، اور 7 گائے بڑی موٹی فربی تکڑی ہیں، اور وہ ان مریل گاؤں کو، وہ ان پتلی گائے جو ہیں ان کو کھا رہی ہیں۔ عزیز مصر نے یہ خواب دیکھا۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواب کی تعبیر کے بارے میں وہ بہت مشہور تھے۔ ان کے زمانے میں کسی نے خواب دیکھا کہ میں آ کے کہنے لگا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں سفید سفید انڈے کھاتا ہوں۔ اچھا بیٹھ جا، اور چپکے سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ پولیس والے کو بلا کے لاؤ۔ وہ سپاہی آگے، انہوں نے کہا پکڑ کے لے جاؤ اسے۔ کہنے لگا حضرت یہ خوب رہی، آیا خواب پوچھنے تھا، اور ہتکڑی مجھے لگی ہوئی ہے، آپ کے دربار سے ہتکڑی لگ کے چل رہی ہے۔ فرمایا خواب یوں ہی نہیں دیکھا، کفن چراتا ہے مردوں کے، کفن اتارتا ہے۔ محمد ابن سیرین کے پاس ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت سردی، کبھی کبھی خواب کی تعبیر موسم کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، سردی کا موسم تھا، میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ فرمایا کھود کے دیکھ خزانہ ملے گا۔ چنانچہ اس نے زمین کھودی تو نیچے سے سونا ملا۔ اور گرمی کے موسم میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، تو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا جلدی کر بال بچہ باہر نکال لے، مکان گرنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے نکالا تو دڑام سے مکان گر گیا۔ امام ابو حنیفہ سبقت رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایک آدمی نے خواب دیکھا نعوذ باللہ کہ میں قرآن کریم پہ نعوذ باللہ پیشاب کرتا ہوں۔ بڑا رویا، الہی میں ایسا شقی القلب بنوں گا، ایسا سنگ دل بنوں گا، اتنا کمینہ بن جاؤں گا، میں ایسا لانتی بنوں گا کہ یہ کام بھی کرنے لگوں گا۔ یہ میں نے کیا دیکھا ہے؟ روئے بیچارہ، روئے بیچارہ۔ امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا رحمہ اللہ، اور زبان سے کہہ نہ سکے، روتے روتے اس کا دم نکلا جائے، بڑی مشکل سے ذکر کیا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے
خاموش ہو جا، رو نہ، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ پوچھا کہ اسی رات میں تو اپنی بیوی کے پاس گیا تھا کہ جی ہاں۔ فرمایا پروردگار عالم آج کے نطفے سے ایک لڑکا تجھے عطا کرے گا، اور اشارہ اس طرف ہے کہ وہ قرآن کریم کا حافظ بنے گا۔ تو جب پریشان بادشاہ بیٹھا تھا، وہی ملازم جو یوسف علیہ السلام کے پاس قید کاٹ کے آیا تھا، بادشاہ کو کہنے لگا کیسی طبیعت ہے کہ میں بڑا حیران ہوں، بہت مضطرب اور سرگرداں ہوں، بڑا پریشان ہوں، میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں۔ کہنے لگا اوہو، لو جی مدت گزر گئی، ہائے 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 ہائے، میں جیل میں تھا نا جی، میری کوٹھڑی میں ایک قیدی تھا، ہم نے خواب دیکھا تھا، اس نے تعبیر بتائی، رب ذوالجلال کی قسم لفظ بلفظ وہی ہوا جو اس نے بتایا تھا۔ بہترین تعبیر جاننے والا تیرے جیل خانے میں قیدی موجود ہے۔ بادشاہ سٹ پٹایا، کہنے لگا اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نام کیا بتاؤں، شکل پوچھو تو بتا نہیں سکتا، جمال پوچھو تو بیان نہیں کر سکتا، ہاں کمال پوچھو تو بتا نہیں سکتا، بہت خوبصورت آدمی ہے، جیل میں روشنی رہتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ اس نے کہا نام تو لے، کہنے لگا اس کا نام یوسف ہے۔ پسینے آ گئے ماتھے پہ کہ بلے بلے میرے گھر میں ہی آگ لگا دی، ایسے کا نام لیا جس کو نکالنا بھی میرے لیے بڑا مشکل ہے، ہم نے تو اپنی آبرو پہ ہاتھ پھیرا تھا، ہم نے تو اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، ہم نے تو بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، یہ تو میری بیوی کا مسئلہ سامنے آئے گا لوگوں کے۔ انہوں نے کہا دیکھ لو جی ہم نے پتہ بتا دیا آپ کو، تعبیر بتائے گا آپ کو 16 آنے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس اطلاع بھیجی، چلو جی آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ اللہ اللہ، میرے تیرے جیسا ہوتا نا کپڑے بھی نہ چکدا، اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بادشاہ نے بلایا، بلے 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 بھاگ پڑتے۔ نبی کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ فرمایا کیوں، بادشاہ کو کیا تکلیف ہوئی؟ 14 سال گزر گئے بے گناہ ہو کر جیل میں قید کاٹتے ہوئے، آج میری بادشاہ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ اطلاع دینے جو گیا تھا نا بلانے کی، اس نے کہا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہے۔ فرمایا ہاں وقت آ گیا۔ فرمایا جاؤ جاؤ، ادھر ہم قید کاٹتے ہیں یا تعبیر بتاتے ہیں؟ ہم نہیں بتاتے، جاؤ یہاں سے۔ اور بادشاہ کو کہو میں نہیں آتا۔ اس نے جا کر کے بادشاہ کو کہا کہ جی وہ قیدی تو بڑا سخت ہو رہا ہے جی۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ وہ کہتا ہے جاؤ جاؤ میں قید کاٹتا ہوں کہ تعبیر بتاتا ہوں۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا بھی، اپنا مطلب جو پڑ گیا۔ فرمایا آ یوسف باہر آ جا، مجھے تعبیر بتا دے ورنہ میں مرتا ہوں۔ فرمایا ایک ہی صورت ہے، ان انگلیاں ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کو اکٹھا کرو، ان تمام عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے مکر کیا تھا، جنہوں نے ہیلا کیا تھا، جنہوں نے نبوت کی آبرو پہ ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی، وہ جیل کے صدر دروازے پہ کھڑی ہو کر اعلان کرے قصور ہمارا، گناہ ہمارا، جرم ہمارا، یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، تب میں باہر نکلوں گا۔ ہو گیا، کہنے لگی چلی جا، ذرا سی دیر کے لیے چلی تو جا۔ انہوں نے کہا میں نہیں جاتی۔ انہوں نے کہا دیکھ پھر میری شہنشاہیت تو نہیں رہتی۔ انہوں نے کہا باہر میں جائے تیری شہنشاہیت، میں بدنام ہونے کیوں جاؤں، قصور تو سارا میرا ہے، میں نہیں جاتی۔ ہم چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں وہ تو عورتوں کو کھلے سے مناتے ہیں، بڑے بڑے منت کیا کرتے ہیں۔ آپ جو سادے سے آدمی ہے نا جٹ قسم کے، ذرا سی بات کوئی مارا رکھ کے تھپڑ ہو گری سیدھی ہو۔ بڑے بڑے لوگ ذرا ترلا کیا کرتے ہیں، کہنے لگا دیکھو نا مر رہا ہوں، میرے لیے ذرا چلی چلو کوئی بات نہیں۔ بڑی مشکل سے منایا، کہنے لگے اچھا جاؤں گے تو صحیح، کہوں گی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا اور وہاں جائے گی لڈو کھانے پھر؟ عورتیں ہیں، مرد ہیں، اپنے ہیں، پرائے ہیں، سب کے سامنے آئی اور آ کے کہنے لگی قالت امرأۃ العزیز الآن
قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. اور مصر والوں اور عورتوں مردوں اور غلاموں اور چھوٹے بڑے تمام کے تمام سن لو، قصور میرا، جرم میرا، خطا میری، میں دیوانی ہو گئی، میں فریفتہ ہو گئی، میں مر مٹی، قصور سارا میرا. اور میں اعلان کرتی ہوں یوسف جیسا پاک دامن اس زمین پہ آج تک کوئی آیا ہی نہیں. ایسا پاک دامن مشکل سے کوئی آیا ہوگا زمین پہ جیسا یوسف علیہ السلام ہے. اعلان کرتی ہوں پھانسی لگاؤ، ذلیل کرو، بے عزتی کرو، کچھ بھی ہو، اور نبوت کی صفائی دینے کے لیے چل کر آئی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں گیٹ پہ کھڑے، فرمایا میں اب میرے کچھ اور شرائط ہیں. مصر نے خواب دیکھا، تعبیر کے لیے بے قرار اور بے چین ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر نکالا، اور جب تعبیر بتلائی تو بادشاہ کہنے لگا کہ پھر میں تخت شہنشاہی پہ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں، آپ ہی حکومت فرمائیں. یوسف علیہ السلام تخت شہنشاہی پہ تھے، سر پہ تاج نبوت ہے، پیروں کے نیچے تخت شہنشاہی ہے، اور جیب کے اندر مصر کے خزانوں کی کنجیاں موجود ہیں. خداوند کریم نے سمجھا دیا، بتا دیا، او میرے یوسف دیکھو میں وہ بے نیاز ہوں. کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں پہنچایا، اور مصر کے بازار سے نکال کر جیل میں پہنچایا، اور جیل سے نکال کر تخت شہنشاہی پہ بٹھا دیا. اور میرے جیسا اور آپ جیسا اگر کوئی ہوتا تو خدا جانے کتنی آکڑ کرتا. اللہ کا پیغمبر بڑے حوصلے کا مالک ہوتا ہے. نبوت پہ اگر داغ آ گیا تو پھر نبوت کا ہے کی. سیدنا یوسف علیہ السلام کے سر کے اوپر تاج نبوت ہے، تخت شہنشاہی ہے، حکومت فرما رہے ہیں. ایسے وقت میں بھی اللہ پاک کی حضور میں عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں. مالک کائنات کی بے نیازیوں کو دلوں تسلیم کرتے ہیں، حالات سے تسلیم کرتے ہیں. اللہ پاک کی حضور میں دامن پھیلا دیا، جولی پھیلا دی. خداوند کریم نے اپنا فضل فرمایا، اس کے فضل کی قدر کی، اس کے انعام کی قدر کی، اور دعا مانگتے ہیں رب السماوات والارض فاطر السماوات والارض. اور زمین و آسمان کی پیدا کرنے والے، زمین و آسمان کا نظام چلانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اور میرے پروردگار دین میں بھی، دنیا میں بھی، خون میں پڑے ہوئے بھی، عزیز مصر کے مکان میں بھی، جیل کی کوٹڑی میں بھی، اس وقت تخت شہنشاہی پہ ہوتے ہوئے بھی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اور میرے پروردگار تیرے سوا میرا کارساز کوئی نہیں. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. اللہ میاں نے ملک عطا کیا، سلطنت عطا کی، حکومت عطا کی، تخت شہنشاہی بخشا، لیکن پھر بھی اللہ پاک کی حضور
حضور میں نبی کو عاجزی کرتے ہوئے دیکھو، نبی کو انکساری کرتے ہوئے دیکھو۔ اور میرے پروردگار فاطر السماوات والارض، زمین تیری، آسمان تیرا، نظام تیرا، میں بھی تیرا، یہ سارا جہان تیرا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور میرے پروردگار تیرے سوا میرا پالنہار کوئی نہیں۔ تو آج اگر 4 پیسے مل جائیں خدا کو تسلیم نہیں کرتا، نبی کی نبوت کو نہیں مانتا، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا، اپنی زندگی کو فانی نہیں سمجھتا۔ تو جیسے ہزاروں آئے اور ہزاروں گئے، جب دنیا سے جانے لگتے ہیں خدا کی قسم کبھی کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ یوسف علیہ السلام صرف اس پر گزارا نہیں فرماتے، اور میرے پروردگار مجھے جو کچھ تو نے عطا کیا تیری بڑی مہربانی، یہ سب کچھ تیرا ہے، پر میں تخت شہنشاہی کو کافی نہیں سمجھتا، میرے لیے خزانہ کافی نہیں، میں تو تیری رحمت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ سر پہ تاج نبوت ہو، تخت شہنشاہی ہو، ملک کا حکمراں ہو، ملک کے اندر بادشاہت کر رہے ہو، ایسے وقت میں بھی دعا کرتے الہی یہ جہان فانی، یہ دنیا فانی، یہ میری شہنشاہیت فانی، یہ میری بادشاہت فانی، کیونکہ یہاں تو ہمیشہ دنیا میں ایسا ہی ہوا، خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ دعا کرتے ہیں اور میرے پروردگار تیرے کرم کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں، تیرے رحم کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں، تیری کریمی کے بغیر میرا گزارا ممکن نہیں، توفنی مسلمہ۔ حالانکہ نبی کو یقین ہے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا، میرا خاتمہ اچھا ہوگا، میرا خاتمہ صحیح ہوگا، میرا دادا نبی، میرا باپ نبی، میرا پردادا نبی، میں نبی، ارے نبیوں کو آخرت کی فکر ہے اور تجھے آج فکر کوئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں مانگا میری مصر میں حکومت ہے، شام میں بھی ہو، فلاں ملک میں بھی ہو، حجاز میں بھی ہو، ہندوستان میں بھی ہو، فلاں جگہ بھی میری حکومت ہو۔ فرمایا میرے پروردگار جو کچھ عطا کیا تیری مہربانی، پر میں فانی، توفنی مسلمہ۔ او میرے پروردگار موت فرما برداروں والی عطا فرما۔ کیا مانگا ہے اللہ کے پیغمبر نے؟ خدا کی قسم قربان جاؤں یوسف علیہ السلام تیری نبوت میں، کیا مانگا ہے؟ الہی فرما برداروں والی موت عطا فرما، اپنے بندوں والی موت عطا فرما، نیکوں والی موت عطا فرما، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ میرا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر، میرا حشر، میرا قیامت میں اٹھنا، میرا پل صراط پہ سے گزرنا، میزان کے وقت، تمام وقت میں میرا حشر انبیاء کے ساتھ کر، صلحاء کے ساتھ کر، اپنے رضامند والے بندوں کے ساتھ کر جو تیری خوشنودی پہ قربان ہوئے، ان کے ساتھ میرا خاتمہ کر، میرا حشر کر۔ ارے پیغمبر مانگتا ہے تو کبھی نہیں مانگتا۔ تو جب بھی دعا مانگے گا الہی کارخانہ دے دے، یا اللہ بنگلہ دے دے، یا اللہ کوٹھی دے دے، یا اللہ سونی سی بیگم عطا فرما دے، اور کی مانگنا ہے تو؟ اور کیا مانگنا ہے؟ اولاد مانگے گا، بڑی سے بڑی شے مانگے گا، میں اب چھوٹا آفیسر ہوں مجھے بڑا آفیسر بنا دے، یہ میرے بڑے افسر کو ہیضہ ہو جائے، یہ مر جائے، اس کی جگہ مجھے عطا کر دے۔ یہی مانگو گے اور کیا مانگو گے؟ کیوں؟ موت پہ تیرا یقین نہیں، خاتمے پہ تیرا یقین نہیں، قیامت پہ تیرا ویسے یقین نہیں، تو قیامت کیوں مانگے؟ ادھر دیکھ اللہ کا پاک پیغمبر ہے، خود بھی نبی،
یہاں کوئی کہتا ہے میں سید ہوں مجھے کیا غرض ہے، کوئی کہتا ہے میں قریشی ہوں مجھے کیا غرض ہے، میری نجات یوں ہی ہو جائے گی، مجھے تو فلاں پکڑ کے لے جائے گا، فلاں ولی پکڑ لے گا، فلاں میرا خاندان مجھے لے جائے گا۔ یہاں پر تاج نبوت جھکائے ہوئے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میرا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر، مجھے موت فرما برداروں والی موت عطا فرما۔ قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کی دعا نقل کر کے تمہیں جھنجھوڑا ہے، تمہاری غیرت کو جھنجھوڑا ہے، تمہارے ایمان کو جھنجھوڑا ہے کہ پیغمبر نے کیا مانگا اور تم کیا مانگتے ہو۔ اور یوسف علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ میاں سے، آپا مانگتے ہیں قبروں سے۔ یہ بھی تو کتنا بڑا فرق ہے۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، قرآن کریم میں بے شمار نبیوں کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا، نوح علیہ السلام نے کس سے مانگا، ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگا، یوسف علیہ السلام نے کس سے مانگا، یعقوب اسحاق علیہ السلام نے کس سے مانگا، زکریا یحییٰ علیہ السلام نے کس سے مانگا، سلیمان علیہ السلام نے کس سے مانگا، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مانگا۔ اور سارے نبی غلط رہے، ایک تو صحیح آ گیا کہیں سے۔ تو ایک تو ثابت کر کے دکھا، 1,24,000 نبیوں میں سے 1,29,000 صحابہ میں سے، مدنی کے شاگردوں میں سے نبوت نے، نگاہ نبوت نے جن کو رنگا ہے، صدیق اکبر سے لے کر بلال تک، ادنا سے لے کر اعلیٰ سے تک، اور تمام صحابہ کرام میں سے تو ثابت تو کر دے کہ خدا کے دروازے کے سوا کبھی کسی صحابی نے جھولی پھیلائی۔ نبیوں کے ساتھ تو نہیں لگتا، صحابہ کے ساتھ تو نہیں لگتا، اہل بیت کے ساتھ تو نہیں لگتا۔ سیدنا حسین، سیدنا حسن، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جاؤ ثابت تم کرو، خدا کی قسم قاری حنیف کی گردن اتار دینا، ثابت کر کے دکھاؤ کہ حسین کا جب سارا خاندان ذبح ہوا سامنے پڑا تھا، اس وقت بھی حسین نے خدا کے سوا کسی کو نہیں پکارا۔ جب مجبوری پڑتی ہے، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں اللہ کو پکارا، اور زلیخا نے بندوبست کیا وہاں اللہ کو پکارا، جیل میں خدا کو پکارا۔ اور میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ نبی سے تھوڑا سا سیو ہوا، سیو کیا، آخر انسان تھے، کہہ بیٹھے کہ یار تو بادشاہ کا ملازم بنے گا، میرا ذکر تو کریو۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ نے کہا میرے یوسف میں نبی میرا اور فریاد غیروں سے 7 سال اور جیل میں رہنا پڑا ایک لفظ کی وجہ سے۔ فرمایا میرے یوسف تم نے تاج نبوت اوڑھ کر کے بھی، تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کر کے بھی میری حضور میں عاجزی کی ہے، انکساری کی ہے، میری خدائی کو مانا، میری بے نیازی کو مانا، میری کبریائی کو مانا۔ اے یوسف آ، پچھلے دکھ بھی میں تیرے دل سے نکال دوں۔ کبھی کبھی یوسف علیہ السلام رات کو سوچتے، یا اللہ بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، فلانوں نے میرے ساتھ کیا کیا، فرمایا ہاں تیرا دل دھو دو۔ وہ جیسے خواب دیکھا تھا بادشاہ وقت نے، اسی طریقے سے قحط پڑا، کنعان میں دانا نہیں ملتا، بھوکے مرنے لگے۔ مصر میں انتظام تھا غلے کا، یوسف علیہ السلام نے انتظام کر رکھا تھا۔ ابا جی کو کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی، کہ ابا جان اجازت دو مصر کے بادشاہ سے کچھ دانے تو مانگ لائیں، سنا ہے بڑا سخی ہے، بہت لوگوں کو خیرات دیتا ہے۔ دوسرے بھائی بھی حسین تو تھے نا، فرمایا لا تدخلوا من باب واحد متفرقا، اور میرے بیٹو جاؤ مگر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، سارے کے سارے تمہیں نظر بد نہ لگ جائے۔ یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے تمنا کی، حالات بتائے، دربانوں سے ملے،
کہ بھی ہم کنعان سے آئے ہیں، بھوکے لوگ ہیں، بادشاہ سے ملنا ہے، کوئی موٹی خیرات مانگنی ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں نا فقیر کو ٹیڈی پیسہ 5 پیسہ ملے گا، بادشاہ جب کسی بادشاہ سے مانگتا ہے تو کروڑوں ملتے ہیں، اربوں ملتے ہیں۔ شکر ہے آپ کا کسی سے نہیں مانگتے، ہم بہت امیر ملک والے ہیں۔ اور جو مل جائے گا اس کو بھی انشاءاللہ ہم راتوں رات اگر برابر نہ کر دیں تو ہم جیسا مسلمان کون ہوگا؟ ہماری کون ریس کرے گا؟ کون ہماری ریس کر سکتا ہے؟ وہ لطیفے کی بات یاد آئی، کہتے ہیں کسی زمانے میں دلی سے کتا بھاگا تو لاہور دن کے دن پہنچ گیا۔ لاہور کے کتوں نے پوچھا کہاں سے آیا؟ کہ دلی سے۔ اس نے کہا ہے جھوٹ بول رہے ہو، اتنا سفر دلی سے یہاں تک کر لیا اتنی جلدی؟ کہنے لگا میں نے اپنے بس سے نہیں کیا، برادری نے کرایا ہے۔ وہ جہاں جہاں سے گزرا کسی نے چین تو لے نہیں لی تھی، مجھے تو جہاز کی رفتار بگایا سب نے، خود نہیں آیا ہوں، برادری نے پہنچایا ہے۔ برادری کی برادری لگی ہوئی ہے، چھوٹے بڑے امیر غریب سب لگے ہوئے ہیں۔ میرا بس نہیں چلتا، تمہیں آواز کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کنجی میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں بھی رگڑا دے دیتا راتوں رات۔ ہاں تقویٰ بڑی دور کی بات ہے، اللہ ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرمائے، آمین کا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی حاضر ہوئے، قرآن کریم نے اللہ میاں نے فرمایا او میرے یوسف، جنہوں نے تجھے مارا تھا، جنہوں نے کنویں میں دھکا دیا تھا، جنہوں نے رگوں میں کانٹے چبوئے تھے، جنہوں نے کپڑے اتار کر ننگا کیا تھا، اگر تیرے دروازے پہ بھیک نہ منگواؤں تو میری بے نیازی کیسی؟ تیرے دروازے پہ بھیک منگوا کے چھوڑوں گا، دانے منگواؤں گا، بھیک کے ٹکڑے تیرے دروازے پہ آ کے مانگے۔ آیا ہے خاندان، اس لیے کہا کرتا ہوں بھائیوں پہ ظلم نہ کیا کرو، بھائیوں پہ جرم نہ کیا کرو، بھائیوں کے ساتھ دغا نہ کرو، فریب نہ کرو۔ عجیب رشتہ اللہ پاک نے بنایا، سارے کے سارے کھڑے ہو کے کہنے لگے قالوا یا ایھا العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ او مصر کے بادشاہ، او مصر کے حکمران، او مصر کے مالک کی مصیبتوں نے مار دیے، بچے بھوکے مر گئے، عورتیں بھوکی مر گئی، ہم بڑے بھوکے ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ وتصدق علینا، صدقہ لینے آئے ہیں، خیرات مانگنے آئے ہیں، تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے آئے ہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، تجھے پروردگار عالم صدقے کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ہمارا باپ نبی ہے، ہمارا باپ پیغمبر ہے، ہم بڑے نیک لوگ ہیں، بھوکے ہیں، بڑی پریشان ہیں، ہماری جھولیاں بھر دے، تیرے دروازے پہ ہم جھولیاں پھیلا کے آئے ہیں۔ وتصدق علینا، مالک کی بے نیازیاں دیکھ کر یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ او میرے معبود، تو کتنا بڑا پروردگار ہے، سمجھ گئے۔ کارات ٹھہر گئے، کھانا کھلایا،
दस्तरखान जो सामने बिछा, कोने कोने पे लिखा हुआ है यूसुफ यूसुफ यूसुफ। एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं कि नाम किसका है, ये नाम किसका है। एक कहने लगा अच्छा एक हमारा ही भाई यूसुफ था, दुनिया में और कोई नहीं, खुदा जाने कौन होगा। दस्तरखान पर रात को खाना खाया, सुबह को फिर मुलाकात हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारी रात सजदों में गुजारी। और मेरे परवरदिगार तेरी बेनियाजियों का क्या कहना, तू तो बहुत बड़ा। फरमाते हैं अलैहिस्सलाहु बिआकमिल हाकिमीन, सबसे बड़ा हुक्मरान, सबसे बड़ा बादशाह और गालिब मैं हूं और कोई नहीं। सुबह हुई, नाश्ते पे बुला लिया सारे भाइयों को। फरमाने लगी क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ। किनान के मेहमानों, ओ मिस्कीनों, कोई तुम्हारा भाई यूसुफ भी था, कोई तुम्हारा भाई यूसुफ भी था। जमीन निकल गई पैर के नीचे से। यहां यूसुफ का कैसे जिक्र? फरमाया कोई था तुम्हारा भाई यूसुफ? ऊपर नीचे झांक कर बचपन था, अब जवानी है, अब काफी उम्र बीत चुकी है। देख के कहने लगी क़ालू अइन्नका लअन्ता यूसुफ। क्यों जी, आप खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं है, आप ही नहीं है यूसुफ। फरमाया क़ाल अना यूसुफ, हाँ हाँ मैं वही यूसुफ हूं जिसको तुमने थप्पड़ मारे थे। कुरान जिक्र नहीं करता, वाह पैगंबर तेरा हौसला, वरना फरमाते अरे याद करो तुमने यूं मारा, तुमने मेरा कुर्ता उतारा, मुझे नंगा किया, कुएं में धक्का दिया, तुमने यूं किया, बस इतना फरमाया। काला न यूसुफ, आंसू बह पड़े, आगे कुछ नहीं फरमाया। हाँ मैं यूसुफ। एक दूसरे को इशारा करने लगे, अब खैर नहीं, हमने बड़ी ज्यादती की, हमने बड़े बड़े जुल्म कमाए, छोटे भाई पे जुल्म किया, छोटे भाई को तंग किया। बिन्यामीन कहने लगे मैंने तुम्हें कहा नहीं था भाई को नहीं मारा करते, भाई के साथ सिला रहमी करनी चाहिए। तुमने सबसे छोटे भाई के मुंह पे तमाचे मारे, वो रोता रहा, तुमने गले से पकड़कर कुएं में धक्का दिया। अरे तुम तो खत्म करके चले गए थे, तुम्हें पता नहीं वो मालिक रखने वाला बड़ा जबरदस्त है। आज ये बादशाह है, तुम फकीर बने बैठे हो। पसीने आ गए, पसीने आ गए। आज क्या बनेगी? आज हमारी जान निकाली जाएगी, आज हमें खत्म कर दिया जाएगा। आज ये बादशाह है, हम फकीर हैं, हमने बड़े जुल्म किया था और ये तो बादशाह बना बैठा है। हम में से कोई होता नऊज़ बिल्लाह तो हम कहते देखो मैंने यूं किया, मैंने यूं किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जरा जवाब सुनो और अपने दामन में झांक कर देखो कि हम क्या करते हैं। फरमाया क़द मन्नल्लाहु अलैना, ये मेरे अल्लाह का मुझ पे करम है, ये मेरे अल्लाह का मुझ पे करम है। इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन। ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है, उसने मुझ पे करम किया, उसने मुझ पे मेहरबानी की। और तुम्हें तो मेरी सिर्फ कुएं तक की मुसीबत का इल्म है, तुम क्या जानो आगे क्या बनी।
جس عورت نے مجھے کھلایا پلایا اسی نے میرے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی اور پھر قصور اپنا جیل میں مجھے 14 سال تک رکھوایا. یہ تو پروردگار عالم کی کریمی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. ان کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، اب دیکھنا کیا بنتی ہے. پیغمبر نے دیر نہیں لگائی. اللہ کا پیغمبر بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا حوصلے والا ہوتا ہے. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن میں تم سے کوئی بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں. جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا. جتنی تم نے زیادتی کی تھی، جتنا تم نے مجھ پر ظلم کیا تھا، میں نے سب اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. آواز آئی میرے یوسف آپ نے تو ان کو معاف کر دیا، زیادتی کا بدلہ ان کو چکھنا پڑے گا، زیادتی کا بدلہ ان کو چکھنا پڑے گا. انہوں نے ظلم کیا، اس گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی. یوسف علیہ السلام فرمانے لگی ارے گھبراؤ نہ، آؤ میں بھی جولی پھیلاتا ہوں، تم بھی پروردگار کی حضور میں جولی پھیلا لو. تم بھی دامن پھیلاؤ، میں بھی دامن پھیلاتا ہوں اور میں دعا کروں گا، تم آمین کہو. فرمایا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں چلو میری ساتھ جو کچھ بننی تھی بن گئی، اب اگر میری وجہ سے تم جہنم میں گئے تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے بھائی جہنم میں گئے، اگر میرا بھائی دوزخ میں جلا تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ لہذا میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں. جب انہیں تسلی ہوئی اب انہوں نے کہا کہ بھائی جان ہم تو تمہارے سامنے ہیں، فقیر ہیں. ابا جی کی رو رو کے آنکھیں ضائع ہو گئی، 40 برس گزر گئے تیرے لیے روتے روتے، 40 برس گزر گئے. 11 میل پہ کنواں تھا جس میں یوسف علیہ السلام پڑے رہے. یعقوب علیہ السلام کو اللہ میاں نے نہ بتایا. نبی کی ڈور، نبی کی بات اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو 1000 میل کی خبر دے دے، وہ چاہے تو عرش کی خبریں دے دے، اور وہ چاہے تو پاؤں کے نیچے کی نہ بتائے کہ تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے. انہوں نے کہا 40 برس گزر گئے، ابا جان ابھی زندہ ہے، روتے ہیں تیرے لیے، آنکھیں ضائع ہو گئی. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی یعقوب علیہ السلام نو پتہ نہیں سی؟ ضرور پتہ سی، ایویں روندے سی. اچھا نبی بھی ڈرامے کھیڑ دے ہوندے ہیں، نبی ہو کر ڈرامہ تھا، آنکھیں ضائع کرتی اور ایک دن نہیں 2 دن نہیں 40 برس تک نبی یوں ہی روتا رہا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم جلدی کرو، جاؤ غلہ لے کے جاؤ. اللہ اللہ اللہ، اور یہ میرا کرتا لے جاؤ، ابا جی کی آنکھوں پہ رکھ دینا، ابا جی کی آنکھوں پہ رکھ دینا. فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین. سویرے کا وقت ہے، یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو روانہ کر رہے ہیں. کرتا ان کے حوالے کر دیا. مفسرین کے بڑے اقوال ہیں، علمی چیزیں ہیں کہ کرتا کیوں دیا. اس لیے دیا کہ یہ بھائی بھی کرتا اتار کر لے گئے تھے اور اس کرتے کو دیکھ دیکھ کر ہر وقت رویا کرتے تھے. فرمایا اب بھی میرا کرتا ہی لے جاؤ، اس سے تسکین ہو جائے گی. ابا جی آنکھوں پہ رکھیں گے. دیکھو اللہ کی کریمی، اللہ کی بے نیازی دیکھو کا فاصلہ ہے، 300 میل کا فاصلہ ہے. یعقوب علیہ السلام صبح اٹھے
کبھی فرماتے ہو فلانے ادھر آ، اس کو بلایا ادھر آ، اس کو بلایا اپنی پاس جمع کر لیا، بڑا مجمع لوگوں کا لگ گیا، فرمانے لگا لوگوں تم مجھے کہو گے تو بڑا مجمع لوگوں کا لگ گیا، فرمانے لگا لوگوں تم مجھے کہو گے تو دیوانہ، تم کہو گے تو مجھے پروانہ، لیکن میں تمہیں کیا بتاؤں، انی لأجد ریح یوسف، تمہیں کیا بتاؤں آج تو مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ 300 میل ہے کرتابی، شہر سے نکلا ہی ہے وہاں سے کہ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِیحَ یوسف لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، تم کہو گے تو دیوانہ، تم کہو گے تو صحیح کہ تیرے دماغ میں بسا ہوا ہے یوسف اس لیے، مگر عجیب بات تمہیں آج بتاتا ہوں، انی لأجد ریح یوسف، آج تو مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سب کہنے لگے قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، یہ تو بات ابدیات روزانہ ہی کہا کرتے ہیں، روز یاد کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، آج کون انوکھی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کریم نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک تو کسی پہ ظلم نہ کیا کرو، آج تو طاقتور ہے کل کو تو کمزور بن سکتا ہے، آج تو بادشاہ ہے کل کو فقیر بن سکتا ہے، آج حکمراں ہے بہت ممکن ہے کہ کل تجھے بھیک کے ٹکڑے مانگنے پڑے، آج تو سرمایہ دار ہے، آج کوٹھی کا مالک ہے، بہت ممکن ہے کہ کل تجھے 2 گز قبر کی زمین بھی نہ ملے۔ کسے علم ہے؟ ہم نے دیکھا کروڑوں کمائے، لاکھوں کمائے، ساری عمر چلی گئی کما کما کے، آخری سلوک، آخری حصہ گھر کی کمائی میں سے 2 گز کفن کا ٹکڑا تھا، کتنے لوگوں کو وہ بھی نہیں ملتا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید سنا سنا کر کے یہ ثابت کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ دیکھو حکمراں وہ ہے، مالک و مختار وہ ہے، غیب کا علم جاننے والا وہ ہے، اس کے سوا نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی پالنے والا، نہ کوئی بندگی کے لائق، نہ کوئی عبادت کے لائق، نہ کوئی سجدے کا مستحق، نہ کوئی رکوع کا مستحق، نہ کوئی نظر نیاز کا مستحق، تمام کے تمام انبیاء کرام کی یہی تعلیم ہے۔ کئی لوگوں کو یہ باتیں بڑی بری لگتی ہیں، میں اگر قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، ربیع الاول کا مہینہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے سلسلے میں عرض کروں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ وہ پیغمبر جس نے پتھر کھا کر پھول برسائے، وہ نبی جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، وہ نبی رحمت للعالمین جس کے پیروں کے نیچے کانٹے چبھے ہوئے ہیں اور وہ دامن پھیلا کر رحمت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس نبی کو پھر کیوں مارا لوگوں نے؟ یہی ایک بنیادی جھگڑا ہے کہ ہر نبی کی تعلیم یہ ہے کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہ کوئی نہیں، تیرے حال سے خبردار کوئی نہیں، تجھے سونی سونی اولاد دینے والا کوئی نہیں، پھر تجھے اولاد دے کر اس کو نیک بنانے والا خدا کے سوا کوئی نہیں، اور تجھے اولاد دے کر تیری نسل کو بڑھانے والا اس کے سوا کوئی نہیں، تیرے کاروبار کو چمکانے والا، اس کو بڑھانے والا، ارے تیرے باپ کی 1 دکان تھی، تیری 10 دکان ہے، خدا کی قسم یہ 9 دکانیں تیرا کمال نہیں، یہ خدا کی عطا ہے۔ تیرے باپ دادا مزدوری کرتے تھے، تو کوٹھی میں بنگلے میں بیٹھا ہے، یہ ان کا کمال نہیں، یہ تیرے پروردگار کا کمال ہے۔ ہر وقت شکریہ ادا کیا کر، ان افسروں سے کہتا ہوں کرسی پہ بیٹھ کے آکڑا نہ کرو،
خدا کا شکر ادا کرو، خدا کے حکموں کو بجا لاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے خوف کو دل میں بساؤ تاکہ تم یہاں بیٹھے رہو۔ ورنہ مجھے معلوم ہے قرآن کہتا ہے کہ جب میں کسی کو اٹھا کر پھینکتا ہوں نا، ہائے ہائے ہائے، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر بچتا ہی نہیں آدمی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے انہی تعلیمات پہ عمل کر کے پوری دنیا میں دین پھیلایا۔ اسلام کے وہ جھنڈے گاڑے لوگوں سے نہیں اکھڑے تھے، بھوکے رہ کر، فاقہ مست رہ کر، پریشانی جھیل کر۔ اور جب کوئی صحابہ کرام کو دکھ آتا، پریشانی آتی، تو ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، اور مٹ جائے گی دل اے ستم گر تیری ہستی ایک دن۔ ظلم زیادتی نہ کر، کسی کا حق نہ کھا، ملاوٹ کر کے کسی کے مال کو ہڑپ نہ کر، کسی کی بہو بیٹی کو تاڑ کر اس کی آبرو برباد نہ کر۔ تم تو قوم کے، تم تو دنیا کے رہنما تھے، تم تو دنیا میں قیادت کرنے آئے تھے، اور آج تم کبھی روس کی طرف، کبھی امریکہ کی طرف، کبھی چین کی طرف بھوکے کتے کی طرح ہم مسلمان دیکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کی طرف شرم آنی چاہیے۔ ارے مسلمان تو قائد تھا، خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے وہ چیز دے کر کے گئے تھے کہ اگر تو قرآن کو پکڑ کے رکھتا ساری دنیا میں آج حکومت تیری ہوتی۔ تم نے قرآن سے بغاوت کی ہے، تم نے نماز سے بغاوت کی ہے، تم نے نظام مصطفیٰ سے بغاوت کی ہے۔ آج تم اسلحے میں محتاج ہو، آج پیسوں میں محتاج ہو، آج غلے میں محتاج ہو، آج مشینری میں محتاج ہو، آج انجینئروں کے محتاج ہو۔ ارے ایک کا محتاج بن، سارا جہان تیرا محتاج بنے گا۔ تو ایک کا محتاج بن۔ دنیا کا دستور ہے جب تک عورت کا نکاح نہ کرو اس کا کوئی وارث ہی نہیں بنتا۔ اور فلانے دیے میں پھر دیے، فلانے دیے میں پھر دیے۔ جس کا کوئی مالک بن جائے پھر اس کی عزت، آبرو، اس کا رہنا سہنا اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور تو خدا کا بن، تمام چیزیں خدا کے ذمہ ڈال۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جب میرا بندہ صبح اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، میرا نام لیتا ہے، فرمایا تمام دن شرارتوں سے، بلاؤں سے، شریر چیزوں سے، حادثوں سے، فتنوں سے پھر میں خود کھڑا ہو کر اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں جب بندہ شام کو نماز پڑھ کے سوتا ہے سارے حادثوں اور فتنوں سے اللہ فرماتے ہیں پھر سوئے ہوئے بندے کا کھڑا ہو کر میں خدا پہرا دیتا ہوں۔ آج ہم ننگے کیوں ہو گئے؟ ہم خدا سے بے پرواہ ہو گئے، چوکیداروں کا سہارا لے لیا۔ ہم خدا سے بے پرواہ ہو گئے، ہمارا دروازہ بڑا مضبوط ہے جی، کنڈے قبضے بڑے مضبوط ہیں جی، میرا کتا بڑا تکڑا ہے جی، چور کو چھوڑے گا ہی نہیں، فلاں کو یوں کرے گا ہی نہیں، اور دیکھو تو جھاڑو پھری ملتی ہے۔ اس لیے خدا کا بن، یہ جان تیری اسی کی ہے، یہ مال تیرا اسی کا ہے، یہ اولاد تیری اسی کی ہے، یہ حکومت تیری نہیں خدا کی حکومت ہے، یہ ملک تیرا نہیں خدا کا ملک ہے، یہ پانی تیرا نہیں خدا کا پانی ہے، یہ روزی تیری نہیں خدا کی روزی ہے، یہ ہوا تیری نہیں تیرے باپ کی جاگیر نہیں، یہ ہوا خدا کی قسم یہ ہوا خدا بند عالم کی ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم کی توحید کو تسلیم کرتے ہوئے اور کلمہ پڑھتے ہوئے جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، میرا ایمان ہے کہ قبر فخر کرے گی۔ حدیث میں ہے جب نیک آدمی مر جاتا ہے تو زمین روتی ہے الہی وہ سجدے کرنے والا کہاں گیا، وہ مجھ پہ بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا کہاں چلا گیا، وہ مجھ پہ بیٹھ کر درود شریف کتنی محبت سے پڑھتا تھا وہ کہاں چلا گیا۔